نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بنیادی بات جو میں نے آپ کو بتائی، جس کا سمجھنا ضروری تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین بنیادی اور اصل اختلاف مسئلہ امامت میں، باقی جتنے اختلافات ہیں وہ سب مسئلہ امامت کے برگوبار ہیں۔ ان کے ہاں چونکہ امامت منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ امام کو نام لے کر نامزد کرتا ہے، خود امام کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے بعد کسی کو امام نامزد کرے۔ اس کے لیے نص ہوتی ہے، نص۔ اللہ انہیں نامزد کرتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، تو ان پر جب اعتراض ہوتے ہیں کہ اگر امام منصوص من اللہ ہے اور ان کے لیے نص ہے، قرآن مجید نے اللہ کی الوہیت کو بیان کی، انبیاء کی رسالت کو بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کی، قیامت کو جگہ جگہ بیان کیا، ذکر کیا۔ تو اگر امامت کا مسئلہ بھی منصوص ہوتا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان پر اعتراض ہوا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا تحریف قرآن کا، کہ قرآن میں ان ائمہ کے نام موجود تھے، لیکن جن لوگوں نے قرآن جمع کیا، صحابہ نے، انہوں نے دشمنی کرتے ہوئے ان کے نام قرآن سے نکال دی۔ تو تحریف قرآن کا جو عقیدہ ہے، اس کی بنیاد بھی مسئلہ امامت ہے۔ میں نے کل آپ کو ایک حوالہ دکھایا تھا، ملا باقر مجلسی، در آیات بسیار نام علی بود، بہت ساری آیتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام موجود تھا، عثمان بیرون کرد۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کے نام کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ یعنی حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا، ورنہ ہمارے ائمہ کا تذکرہ قرآن میں موجود تھا۔ ماننا نہ ماننا تو آپ پر منحصر ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ موجودہ صورت میں جو قرآن ہمارے پاس ہے،
یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی. یہ نہیں آتا کہ کوئی آیتیں اترتی تو آپ فرماتے ان کو فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ دو. تو یہ آپ خود ترتیب دیتے تھے. تو اہل تشیع کی جو کارستانیاں ہیں وہ راوی بنے اور ہمارے اندر گھسے اور ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی سن لان دی اور اس میں وہ کچھ کامیاب بھی ہوئے. تو ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو ماننا یہ کوئی ضروری نہیں. سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ صرف ایک صحابی سے ملی. اگر کسی حدیث میں یہ آیا ہے، کسی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں نہیں ملتی تھیں، وہ 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کے پاس اور ان سے وہ لی گئیں، حالانکہ وہ کتنی معروف آیتیں. اور سورۃ توبہ بالکل آخر زمانے میں اتری، یعنی وہ شروع میں نہیں اتری بلکہ اس کا نزول بھی آخری زمانے میں. تو اس طرح کی روایات ہماری کتابوں کے اندر آئی ہیں. کچھ روایتیں ایسی آئی ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ اس طرح نہیں تھی جی، اس طرح تھی. انا للہ انا الیہ راجعون. تو یہ قرآن خود جمع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کا حکم پا کے جمع کی. آخری 2 آیتیں کسی صحابی سے نہیں ملتی تھیں تو وہ جو صحابہ حافظ تھے وہ کہاں تھے؟ حافظ بھی تو تھے نا صحابہ، تو وہ کس کے حافظ تھے؟ جبریل امین ہر سال رمضان میں آپ سے دور کرتا تھا. قرآن جمع ہی نہیں تھا تو دور کس کا کرتا؟ کوئی آیت کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں. کیا دور ہوتا تھا وہ جو جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتا تھا. یہ جو اہل تشیع ہیں ان کی جو چالیں ہیں اور خفیہ چالیں، پروپیگنڈا اور زہریلا پروپیگنڈا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں. اہل سنت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسا پروپیگنڈا کیا کہ اہل سنت متاثر ہو. آپ میں سے کون ہے جو محرم میں شادی کرے؟ کوئی نہیں. یہ جو بڑے بڑے اہل سنت کے چیمپئن بنے پھرتے، ان کو کہو نا اپنے کارکنوں کی شادیاں محرم میں کروائیں. کیا ہمارے ہاں بھی سوگ قیامت تک کے لیے، یا ہمارے ہاں سوگ صرف 3 دن سوائے عورت کے جس کا خاوند مر جائے اور اس کا سوگ ہوگا 4 مہینے، اس کے علاوہ تو کوئی سوگ نہیں. شوال کے مہینے میں 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 70. کن کے خلاف لڑائی تھی؟ اپنوں کے، کفار سے. حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، ان کا سینہ چیر کے کلیجہ دل نکال لیا، ناک کان کاٹ لیے. 70 صحابہ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. میرا خیال ہے عید کے بعد والا مہینہ شوال کا ہے، سب سے زیادہ شادیاں اسی مہینے میں.
اور محرم سے پہلا مہینہ جو ذوالحج کا ہے، اس میں 18 ذوالحج کو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ میٹھے کنویں سے ان کا پانی 40 دن بند رکھا گیا۔ جو کنواں انہوں نے خود خرید کے دیا، وقف کیا تھا۔ ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، ان کی اہلیہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ میرا خیال ہے کہ بڑی عید کے بعد اور محرم سے پہلے شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ آگے محرم آ رہا ہے، محرم میں شادی نہیں کر۔ اگر اس طرح سوگ منانے لگ جائیں لوگ تو میرا تو خیال ہے پھر کوئی دن بھی شادی کے لیے نہ بچے جس میں کسی نہ کسی نبی کی، کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی۔ تو سب مہینوں میں آپ کرتے ہیں جناب، محرم سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہ ہے پروپیگنڈا ان کا، کیسا پروپیگنڈا کیا اور ان دنوں کو کس طرح پیش کیا کہ اہل سنت بھی اس سے متاثر ہو رہے اور وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ 18 ذوالحج کو عید خم غدیر یہ مناتے، کہتے ہیں بھئی 18 ذوالحج کو آپ نے وہ خطبہ دیا تھا، من کنت مولا ہو علی المولا، اس پر جشن ہوتا ہے۔ جشن دراصل 18 ذوالحج کو شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان، ان کی شہادت پر یہ جشن مناتے ہیں۔ آپ کہاں پہنچیں گے ان کو، ان کی خفیہ سازشوں کو آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 22 رجب حضرت جعفر صادق کے نام سے منسوب کر کے کونڈے پکائے جاتے، کونڈے، پوڑیاں، حلوہ، دعوتیں کی جاتی۔ نہ حضرت جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ وہ 22 رجب کو فوت ہوئے۔ 22 رجب کو انتقال ہوا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات پر جشن منائے۔ ان کی جو ڈائری چھپتی ہے اس میں 22 رجب کے آگے لکھو یوم مسرت۔ پھر انہوں نے اہل سنت میں مقبول بنانے کے لیے اس پر کیپسول چڑھا دیا حضرت جعفر صادق۔ یہ ان کی سازشیں ہیں، آپ ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری ماؤں میں دادیاں، پردادیاں، پھوپھیاں، نانیاں غلام فاطمہ، غلام عائشہ، غلام علی، غلام حسین، غلام حسن، غلام عمر، کوئی نہیں۔ یہ پروپیگنڈا ہے، ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اس سے کیا ہوئے، متاثر ہوئے۔ ہمارا ممبر ہے، ہمارا خطیب ہے، ہماری مسجد ہے، اہل سنت کا ممبر، اہل سنت خطیب، اہل سنت مجمع، اہل سنت عوام، وہ جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہا ہے، وہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، خطبہ پڑھتے۔ ایک بچہ جو 7-8 سال کا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہر جمعے پہ آتا ہے، وہ ہر جمعے پہ سنتا ہے وہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، تو وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے بابا یہ فاطمہ کون ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی بیٹی۔ اس نے بڑے ہو کے کیا سمجھنا، ایک ہی بیٹی، کہ ہمارے مولوی صاحب اسی کا نام لیتے۔ یہ کیوں لیتا ہے، باقیوں کا کیوں نہیں لیتا؟ یا تو کسی کا نہ لو، اور اگر لینا ہے نا تو پھر چاروں کا لو۔
لیکن یہ خطبہ ہے جی شاہ اسماعیل شہید کا مرتب کردہ، ہاں تواڈے سامنے شاہ اسماعیل شہید لکھیا سی، ان کا مرتب کردہ، جو جس کے منہ میں آئے کہتا چلا جائے۔ اور اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مرتب کیا ہے تو وہ کوئی حجت ہے دین میں کہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے ہم وہی خطبہ پڑھیں؟ خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام ہونا چاہیے، مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا ہونی چاہیے، یہ ہے خطبہ۔ اس سے پہلے اردو میں آپ تقریر کر چکے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کر چکے، اب عربی خطبہ نہ لوگوں کو سمجھ آ رہا، اس میں ہمارے خطیب 15 منٹ 10 منٹ لگے ہوئے۔ میرا خطبہ سنے ہو تو یہ میں حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سیکھا ہے۔ خطیب کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے، یہ حدیث ہے، حدیث، خطیب کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا خطبہ نماز سے کم ہونا چاہیے، یہ میرے آقا کا فرمان۔ اسے پڑھ دیں، بس کوئی 1-2 آیتیں پڑھ دیں، اللہ کی حمد و ثنا کر دیں، آقا پہ درود پڑھ دیں، مومنوں کے لیے دعا کر دیں۔ اس مومنوں میں سارے آ گئے، پہلی امتیں بھی آ گئیں، صحابہ بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی کتابیں اٹھائیں، ان کی شروحات اٹھائیں، ان کے حاشیے پڑھیں، جب وہ عالم اس حاشیے کو ختم کرتے ہیں تو آخر میں آ کے لکھتے ہیں 12 من ہو۔ پڑھا ہے کہ کو نہیں پڑھا؟ کتابوں میں نہیں پڑھا آپ نے؟ 12 من ہو کیا مطلب ہے؟ 12 امام اللہ کی طرف سے ہیں، کتاب ہماری، لکھنے والا بندہ ہمارا، کیسا پروپیگنڈا، بندہ حیران ہوتا ہے۔ چلو نہ تو 3 نیچے نہ 13 چے، یہ تبرہ ہے حضرت ابوبکر عمر عثمان پہ۔ 13 کون ہیں؟ 12 امام، 13ویں نبی پاک اچھوں میں۔ 3 کون ہیں؟ بروں میں۔ نہ تو چنگیاں چے نہ تو 3 نیچے نہ 13 چے۔ ہمارے بندے نہیں بولتے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ ابھی آپ بہت پیچھے، آپ ان کی ان خفیہ چالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو تحریف قرآن کا نظریہ انہوں نے کیوں گھڑا؟ اس لیے کہ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ، اللہ نامزد کرتا ہے۔ ان پر اعتراض ہوا، حضرت علی، حضرت عمر، عثمان، نہ حضرت علی، حضرت حسن، حسین، کہاں ہے بھائی نام قرآن میں؟ کہاں ہے نص؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے نام تھے، جن لوگوں نے قرآن جمع کیا انہوں نے دشمنی کی اور ان کے نام قرآن سے باہر نکال۔ وہ جو میں نے آپ کو کل کتاب ایک بتائی، ایرانی انقلاب، وہ آپ لیں گے پڑھیں گے، اس میں آپ کو تحریف قرآن پر بھی بہت سارے حوالے مل جائیں۔ مختلف کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اہل تشیع اصحاب رسول سے دشمنی کیوں رکھتے؟ تبرہ کیوں کرتے؟
کسی ایک عالم نے بھی ان 13-14 صدیوں میں اہل تشیع کے کسی ایک عالم نے بھی ابو بکر، عمر، عثمان کو مومن نہیں لکھا، حضرت عائشہ کو مومنہ نہیں لکھا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا دشمنی؟ کیوں عداوت رکھی گئی؟ کیوں تبرہ کیا گیا؟ کیوں لعنت کی گئی؟ میں نے کہا نا، یہ سب مسئلہ امامت کے برگوبار ہیں، اسی کے گوشے ہیں سارے۔ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، امام کے لیے نص ہوتی ہے، نص اللہ کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے، اس پر نص تھی، حکم تھا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یہ حکم تھا۔ جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا لازم ہے، نہ بندہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، انبیاء کی رسالت کو ماننا لازم ہے، نہ مانے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، قیامت کو ماننا ضروری ہے، ایمان نہ رکھے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کی خلافت کو ماننا بھی فرض اور ضروری تھا۔ صحابہ نے انہیں چھوڑا اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ تو اس کی وجہ بھی کیا بنی؟ مسئلہ امامت، مسئلہ امامت، بنیاد وہی ہے، اسی کی وجہ سے سارے نظریات ان میں چل رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ میں نے اصولی بات آپ کو سمجھا دی ہے، اس پر میں حوالے پیش کرتا چلا جاؤں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو کیا کہا، حضرت عمر کو کیا کہا، عثمان کو کیا کہا، فلاں کتاب میں کیا کہا، تو اس کا چندہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب کو پتہ ہے۔ آج بھی وہ اعلان برات کر رہے ہیں، آج بھی وہ ان سے تبرہ کر رہے ہیں، ان پر لعنت وہ بھیج رہے ہیں۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، مین وجہ صحابہ سے عداوت کی، دشمنی کی، تبرہ کرنے کی، لعنت بھیجنے کی، اظہار برات کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کی امامت پر ایمان لانا کیا تھا؟ فرض تھا۔ کیوں؟ نص تھی، اللہ کا حکم تھا واضح کہ آپ کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ صحابہ نے اس حکم سے روگردانی کی، صحابہ نے اس حکم کو نہ مانا، بجائے ان کی بیعت کرنے کی حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، اس لیے وہ سارے دائرہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج۔ چنانچہ ان کی کئی کتابیں ہیں، فروع کافی ہے، کتاب الروضہ، فروع کافی، کتاب الروضہ، صفحہ 115، حیات القلوب ہے، جلد دوسری، صفحہ 137، رجال کشی ہے، صفحہ 8، تفسیر صافی ہے، صفحہ 389۔ یہ جتنی کتابیں میں نے آپ کو لکھوائیں یہ معتبر کتابیں، اصول کافی سے بڑھ کے معتبر کتاب کون سی ہوگی؟ رجال کشی سے بڑھ کر معتبر کتاب کون سی ہوگی؟ حیات القلوب جو ہے یہ ملا باقر مجلسی کی، خمینی نے سفارش کی ہے کہ اس کی کتابیں پڑھا کرو، اسے تائید حاصل ہے۔ ان ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
3 صحابہ کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان 3 صحابہ میں حضرت علی ہوں گے، حضرت عباس ہوں گے، عبداللہ ابن عباس ہوں گے۔ نہیں، ان 3 میں مقداد، ابو ذر، سلمان، یہ 3 ہیں جی، مقداد، ابو ذر، سلمان۔ یہ سب سے بڑا حوالہ یہی ایک ذہن میں رکھیں جی، یہ براہ راست نبوت پہ حملہ ہے، صحابہ پہ حملہ نہیں ہے، یہ نبوت کی تربیت پر حملہ ہے۔ ایک کالج ہے، سکول ہے، اس کے ہیڈ ماسٹر کے بارے میں بڑی لوگوں کی اچھی رائے ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، ڈسپلن کے پابند ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں، وقت کے پابند ہیں، محنتی ہیں۔ یہ آپ تعریفیں کر 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 کے وہ آگے بندہ پوچھتے اچھا پھر اس سکول کا رزلٹ کیا نکلا؟ جس کے ہیڈ ماسٹر اتنے اچھے ہیں، تو اس نے کہا 5000 سکول کی تعداد تھی، 3 بچے پاس ہوئے اور باقی سارے کیا ہو گئے؟ فیل۔ آپ کیا کہیں گے اس ہیڈ ماسٹر کے بارے، اس پرنسپل کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا کہ 3 بچے پاس ہو رہے ہیں اور باقی سارے فیل ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہسپتال ہے، اس میں جو سرجن ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ بڑے قابل ہیں، ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے 1000 مریضوں کے آپریشن کیے، 3 بندے بچے، باقی سارے آپریشن کے دوران مر گئے۔ اس میں مریضوں کا قصور ہے یا اس سرجن کا قصور؟ تو یہ براہ راست حملہ ہے نبوت پر کہ آپ نے یہ تربیت کی، یہ تربیت تھی آپ کی جو آپ نے اپنے صحابہ پر تربیت کی، ایک جماعت آپ نے بنائی، اور جماعت بھی ایسی جن کے ایمان کی گواہیاں خود رب نے قرآن میں دی، یعنی جماعت بھی ایسی جس کے متعلق قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون، جن کے متعلق قرآن کا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جماعت بھی وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، اس جماعت پر یہ رنگ چڑھا جی، تربیت کا یہ رنگ چڑھا۔ وہ شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اس مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے؟ تیری جو خوشبو ہے اس سے میرا دل مست مست ہوا جا رہا ہے۔ تو جواب میں وہ مٹی کہنے لگی کہ میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی،
بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشین در من نثر کرد. میرا جو وہ ہم نشین تھا نا پھول، اس نے مجھ میں اثر کیا اور وہ پھول، وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہو. مٹی کو پھول کے ساتھ بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے 23 سال میرے نبی کی صحبت میں گزارے، کیا آپ کی ہم نشینی نے ان پر اثر نہیں ڈالا؟ اسے تو عقل بھی نہیں مانتی کہ سارے لوگ آپ کے بعد آپ کے دین کو چھوڑ گئے، سارے ایک طرف ہو گئے. اس کو تو عقل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں آپ کو بنیادی بات بس سمجھانا چاہتا ہوں، اس پر میں حوالے نہیں پیش کرنا چاہتا. خمینی ہو، آج کا اہل تشیع ہو، ملا باقر مجلسی ہو، ملا باقر مجلسی سے تو بڑا تبرعی ہے ہی کوئی، بہت بڑا تبرعی ہے. اس نے حیات القلوب میں، حق الیقین میں بڑا تبرع کیا. امام مہدی آئے گا تو عاشرہ زندہ خوات کرد و برائی حد می زنت، عائشہ کو زندہ کر کے حد لگائے. بہت تبرع کی حیات القلوب میں، بہت تبرع کیا. حق الیقین میں وہ تو پڑھی بھی نہیں جا سکتی، آپ اسے پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنا تبرع ان کتابوں میں ہوا. یہ جو لوگ ہمارے لوگ پھر متاثر ہوئے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے جو صحابہ سے بدظن ہوئے، متنفر ہوئے، دور ہوئے، اس کا اصلی سبب اور پیچھے وہی ہیں. وہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں گھسے اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں گھسے اور گھس کے انہوں نے اپنی پوری جو کام تھا وہ انہوں نے کیا، صحابہ کے خلاف نفرت پھیلانے کا. اس کے مختلف وجوہات تھے، ان وجوہات کی بنا پہ وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. باقی آئے جناب بعد کے لوگ، انہوں نے کہا طبری نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے تو وہی ہو گئی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں جتنی باتیں لکھتے ہیں تو وہ کسی جگہ پہ آ کے لکھتے ہیں دل تو نہیں مانتا لیکن طبری نے لکھا ہے میں نے بھی لکھ دی. طبری نے لکھا ہے میں نے بھی لکھ دی. تو بعد کے لوگ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، جو کچھ اوپر سے آتا رہا وہ سنتے رہے، لوگ مکھی پہ مکھی مارتے رہے. اور یہ اہل سنت کے مدعی کچھ لوگ یہ بھی متاثر ہوئے. مولانا مودودی، آپ ان کی خلافت و ملوکیت پڑھیں، خلافت و ملوکیت پڑھیں، ان کا نام ٹائٹل سے ہٹا دیں، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ لکھنے والا اہل سنت ہے. ان کی کتاب ایران کے یونیورسٹیوں میں داخل، وہ کہتے ہیں یہ سنی عالم ہے، سنی عالم نے یہ سب کچھ لکھا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ بیت المال میں جتنا سونا چاندی ہوتا ہے نا وہ میرے لیے الگ کر لیا جائے. یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے حضرت معاویہ کی کہ مال غنیمت کا سونا چاندی جو ہے یہ لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ یہ میرے لیے الگ کر دیا جائے. یہ امانت تھی ایک صحابی کی. اگر یہ امانت ہے تو اس میں تو میں بھی اس سے فائق ہوں، میں خیانت نہیں کرتا، میں مدرسہ مسجد جماعت ان کے چندوں میں خیانت نہیں کرتا، تو میری کیا حیثیت ہے
چے جائے کہ جس کی تربیت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا یہ ذہن ہو کہ وہ مال سونا چاندی میرے لیے الگ کر لو۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے حضرت معاویہ پر اعتراضات کا جائزہ اس نام سے کتاب لکھی، اور انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ نے جو روایت لکھی ہے اس سے آگے دوسری روایت موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ نے آرڈر دیا تھا کہ بیت المال مسلمانوں کا کمزور ہو رہا ہے، سونا چاندی بیت المال کے لیے الگ کر لیا جائے۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا، تمہیں وہ روایت نظر نہیں آئی، تمہیں یہ روایت نظر آئی ہے جس پہ ان پہ تنقید ہوتی ہے، ان کی کردار کشی ہوتی ہے کہ میرے لیے الگ کرو، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا، یہ سونا چاندی بیت المال کے لیے الگ کر لیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں ایک نئی بدعت یہ جاری ہوئی، صحابی کے متعلق لفظ بولے جا رہے۔ مولانا لال شاہ بخاری ان کی استخلاف یزید وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت معاویہ کی انادی غلطیاں، انادی اناد کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے متعلق انادی غلطیاں، وہ مولانا لال شاہ صاحب بخاری بڑے اچھے عالم ہیں، فاضل دیوبند ہیں، ان کی اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، بشریت رسول پر ان کی ایک کتاب ہے، سورۃ کوثر کی تفسیر پر ان کی ایک کتاب ہے، اور کتابیں انہوں نے لکھی، اہل علم آدمی، لیکن سید ہے نا، تو وہ سیدوں والا لطیفہ تو میں یہاں سنا نہیں سکتا آپ کو، نہیں وہ ذرا پارلیمانی نہیں، تو نہیں نہ ہو جائے، بالکل وہ نہیں ہوگا، وہ پارلیمانی نہیں ہے، غیر پارلیمانی ہے تھوڑا سا۔ تو انہوں نے استخلاف یزید میں یہ سب کچھ لکھا۔ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب انہوں نے خارجی فتنہ، اس میں یہ سب کچھ لکھا۔ یہ محمد علی مرزا بابا اسحاق اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتا، میں اس کی تقریریں سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، بھائی اس کو ہویا کی کیا ہو گیا؟ اس کو کہتا ہے، ایک تقریر میں کہتا ہے، یہ جو شیعہ حضرت عمر کو گالیاں نکالتے ہیں تو وہ سچے ہیں نا؟ آگے سنو کیوں سچے ہیں۔ وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کا دروازہ جلایا تھا، حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال دی، تو یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، تو وہ شیعہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ظالم تھا۔ اندازہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کا دروازہ جلایا، یہ کیا، انا للہ و انا الیہ۔ فروع کافی میں، اصول کافی میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، اس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، ساری کتابوں میں لکھا ہوا، اہل سنت کی کتابیں بھی، اہل تشیع کی کتابیں، ام کلثوم نام ہے۔ تو جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر رشتہ مانگتے تھے تو حضرت علی دینا نہیں چاہتے تھے، تو حضرت علی نے ایک جننی کی شکل بنا دی ام کلثوم کی، اور اس جننی کی شادی کر دی، جننی۔ میں نے کہا واہ، اسی فروع کافی میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ عورت کا خامند مر جائے تو وہ عدت کہاں گزارے، خامند کے گھر گزارے یا کسی اور جگہ بھی گزار سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ جہاں چاہے
عدت گزار سکتی ہے۔ حضرت عمر جب فوت ہوئے تو حضرت علی ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر آ گئے۔ یہ کس کو لائے تھے جی؟ وہ تو جننی تھی، تو شرم نہیں آتی اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیتے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلا رہے تھے یہ بھی متاثر ہوئے ہیں تو اہل تشیع کی انہی عبارتوں سے ہوئی ہیں جو اہل تشیع کی عبارتیں ہماری کتابوں میں آئیں۔ وہ راوی گھسے ہیں اور انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں، اور اچھا یہ بھی نہ سمجھے اہل سنت نے بھی گھڑی ہیں، ہاں ان کے مقابلے میں نا جب وہ گھڑتے تھے نا اہل سنت کہتے تھے ایسی دی تیسی، تو یہ بھی گھڑتے تھے۔ مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ موضوع ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ صرف حضرت علی دروازہ ہے؟ نہیں، سارے صحابہ اس کا دروازہ ہے۔ وہ میرے نبی کا علم نکلا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں، اپنی اپنی جگہ پہ انہوں نے محفلیں لگائیں، مجلسیں لگائیں، علم پڑھایا، شاگرد ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ اس کے مقابلے میں کسی نے روایت گھڑ دی، پتہ نہیں اب مجھے یاد بھی رہتی ہے کہ نہیں، اگر آپ کو یاد ہے تو بولیے گا، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدرانها و عثمان سقفها و علی بابها۔ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بھی موضوع ادھر سے بھی گھڑی گئی، اس طرح کے لوگ تھے نا، پھر ادھر سے بھی روایتیں گھڑی گئیں، فضائل میں گھڑی گئیں۔ تو ہم تو ان کی طرف جاتے بھی نہیں، ہم تو صحابہ کی عظمت کے لیے انہی روایات کا سہارا لیتے ہیں جو مستند ہو، جو ثابت ہو۔ تو میں تو صرف آپ کو بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ صحابہ کے متعلق آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ صحابیت کا جو مرتبہ ہے نا یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے ہیں، خیرات کتنی کی ہے، جہاد کتنا کی ہے، دین کے رستے میں سفر کتنا کی ہے، اس ترازو پہ نہیں تولنا۔ انہیں تولنا ہے نسبت کے ترازو پر، یہ دوست کس کے، اس ترازو پہ تولنا۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں۔ کوئی نمازیں زیادہ پڑھے تو صحابی ہو جائے، نہیں۔ جہاد زیادہ کرے صحابی بن جائے، نہیں۔ یہ ملتا ہے عطائے الہی، صحابیت کا درجہ عطائے الہی ہے، اللہ جس خوش نصیب کے حصے میں کر دے۔ یہ بنیادی بات جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو ہمیں بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، آپ اہل علم ہیں، میں مختصر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ بحث آپ تب کریں جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہو۔ آپ کہیں بے پہلے عمل اچھے تھے پھر ان کے عمل غلط ہو گئے، پھر تو آپ کریں بات۔ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں، یہ عطا الہی ہے،
تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، ان پر تنقید بھی نہیں ہو سکتی، مجھ پر ہو سکتی، میرے استاد پہ ہو سکتی، میرے مرشد پہ ہو سکتی، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، پیر، ولی، سب پہ تنقید ہو سکتی۔ کیوں؟ ان کو جو درجے ملے ہیں نا وہ محنت کی وجہ سے ملے، محنت کی عالم بن گئے، محنت کی حافظ بن گئے، محنت کی قاری بن گئے، محنت کی مفتی بن گئے، محنت کی مفسر بن گئے، محنت کی محدث بن گئے۔ تو جو درجے محنت کی وجہ سے ملے ہیں ان پہ تنقید بھی ہو سکتی۔ صحابیت کا درجہ محنت سے، اعمال سے نہیں ملا، صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے، لہذا ان کے عملوں سے بحث نہیں ہو سکتی۔ انہیں عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا۔ کیوں جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عمل کے ترازو پہ تولیں گے، نسبت کے ترازو پہ تولیں گے۔ نبی کس کا ہے؟ ورنہ میرے آقا نے یہ 5 وقت کی جو نماز ہے فرضی، میرے آقا نے یہ نماز 11 سال پڑھی۔ معراج کی رات فرض ہوئی، معراج 12 نبوی میں ہوا، 1 سال مکے میں، 10 سال مدینے، 11 سال۔ یہاں ہمارے یہاں کئی لوگ ہوں گے ان کو نماز پڑھتے ہوئے 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے۔ نمازوں کی تعداد تو ان کی بڑھ گئی، آپ کی 11 سال کی نمازیں، ان کی 50 سال کی نمازیں۔ اس ترازو پہ تولنا ہے، عمل کے ترازو پہ تولنا ہے کہ آپ نے 11 سال پڑھی، آج کا ایک بندہ 50 سال پڑھتا ہے، اس ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یہ نبی کس کا ہے، یہ رسول کس کا ہے، اس ترازو پہ جب تولیں گے تو پھر ساری امت کی نمازیں میرے آقا کے سجدے کی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ نسبت کے ترازو پہ تولنا، عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ تائید کرے گی وہ حدیث جو میرے آقا نے فرمایا، اگر میرا صحابی آدھ سیر جو یا کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، میرا صحابی، اور بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا، کوئی ہے نسبت جی؟ آدھ سیر جو اور اود پہاڑ سونا، اور وہ بعد میں آنے والا امتی مجھ جیسا کم علم، نالائق، گناہگار، کم فہم وہ نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ابن سیرین، قتادہ، مجاہد، اکرمہ، عطا، امام ابو یوسف، امام محمد، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، یہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ خرچ کریں، یہ اود پہاڑ جتنا سونا، فرمایا اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی آدھ سیر جو کا مقابلہ نہیں کر۔ کیوں؟ عمل کے ترازو پہ نہیں تول، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کی؟ تنقید ان پہ نہیں ہو سکتی۔ میں جگہ جگہ لوگوں کا ذہن میں نے بنایا اور لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، تقریباً ہر تقریر میں نے اس جملے کو دہرایا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، کتابی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات۔ یہ پڑھائیے گا لوگوں کو،
یہ جو انہوں نے کتابوں کی یہ پٹاری کھول کے بیٹھتے ہیں نا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، آگے لوگ سمجھتے ہیں بھئی تبری کوئی نبی سی یا ابن خلدون والے پہ وہی آتی تھی، تو وہ لوگ کہتے ہیں بھئی تبری کو بڑی شے ہے۔ تبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا؟ مان جاؤں تبری جو سناتے رہتے ہو حضرت معاویہ کے مقابلے میں مخالفت میں، تو تبری کی وہ بات بھی سناؤ نا جو انہوں نے حضرت داؤد کے بارے میں لکھی ہے، سناتے کیوں نہیں ہو؟ کہ حضرت داؤد اپنے گھر کی چھت پہ گئے اور پڑوسیوں کے گھر جھانک کے دیکھا تو پڑوسن پہ نظر پڑ گئی، پسند آ گئی، پوچھا یہ کون ہے، اس کا خاوند کہاں ہے؟ کہ جہاد پہ گیا ہوا ہے۔ اس کمانڈر کو کہا وہاں اسے مروا دے۔ تبری اٹھائے پھرتے ہو۔ تبری نے حضرت زینب اور میرے نبی کے بارے میں کیا لکھا سورۃ احزاب میں؟ تو میں سناؤں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے کہ میرے آقا حضرت زینب کے گھر گئے تھے، آگے میں کس طرح بیان کروں اس کو؟ تبری لکھتا ہے۔ حضرت یوسف اور زلیخا کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ تو جو تبری لکھ دے، جو تاریخ لکھ دے، ہم آنکھیں بند کریں، نبوت کی عصمت پہ ہاتھ صاف کر دیں؟ کیوں نہیں مانتے ہم تبری کی ایسی بات کو؟ نہیں مانتے ہم انبیاء کی عصمت کو مانتے ہیں، ان کی عزت کو مانتے ہیں، ان کی حرمت کو مانتے ہیں۔ اس تاریخ کو ہم نہیں مانتے جو معاویہ کی کردار کشی کرے، ہم نہیں مانتے۔ جڑا فتویٰ لانا جے لا لو۔ پاکستان کے جتنے مفکر ہیں اور جتنے شیخ الاسلام ہیں، جن کو حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چھیک کھل اسلام، یہ شیخ الاسلام کون ہے؟ چھیک کھل اسلام۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لغت کی کتاب لکھی تھی، ظریف اللغات المعروف بھی کھچ لغت، اس کا نام کیا تھا؟ کھچ لغت، چھپی نہیں وہ، اب ان کے بیٹوں کے پاس ہو، وہ بڑی زبردست ہے۔ ظریف اللغات المعروف بھی کھچ لغت۔ کھڑکی کو کھڑکی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کھڑکتی رہتی ہے، بلی کو بلی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چوہوں کے بل تاڑ کے رکھتی، رومال کو رومال اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے منہ پوچھا جاتا ہے، رومال، رو کا معنی کیا ہے؟ منہ۔ تو بڑی عجیب، یعنی حضرت نیلوی صاحب کی وہ کتاب ہے جس کو انہوں نے کھچ لغت کا نام دیا۔ فرمایا یہ شیخ الاسلام جو ہے نا، یہ اصل میں ہے چھک کھل اسلام۔ تو جتنے شیخ الاسلام ہیں، جتنے مفکر اسلام ہیں، جتنے مورخ بنے پھرتے ہیں، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو صحابہ کی کردار کشی کرے۔ جیڑا فتویٰ لانا جے لاؤ، تمہارے پاس کوئی فتویٰ نہیں، نہ میں اس سے کافر ہوا ہوں، نہ منافق ہوا ہوں، نہ فاسق ہوں، میں نہیں مانتا۔ میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے پھرے، اس کو مانتا ہوں۔ جو معاویہ کی کردار کشی کرے، صحابہ کی کردار کشی کرے، حضرت مغیرہ کی، حضرت عمرو بن العاص کی، ہم ایسی تاریخ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ قرآنی شخصیات، یہ پڑھائیے لوگوں کو، انہیں تاریخ میں کتابوں میں نہیں دیکھنا، نہ۔ میں غالباً پرائمری میں پڑھتا تھا، تو یہاں سرگودھا میں پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے ہمارے جلسے میں ایک تقریر کی. مجھے شروع میں ہی علماء کی تقریریں سننے کا یعنی ذوق تھا. بڑے بڑے میں نے علماء سنے ہیں، شیعوں کے کیا، سنیوں کے کیا، بریلویوں کے کیا، سیاسی جتنے لیڈر شیڈر ہیں سب. شاہ جی نے تقریر کی عظمت صحابہ پر، 18 بلاک کی مسجد. تقریر بھی تھی 3 گھنٹے، 3 گھنٹے کی تقریر ہے. اس میں شاہ جی نے ایک جملہ کہا، میں اپنی تقریروں میں اسے دہراتا رہتا ہوں. بس چھوٹے بچوں کے دل میں کبھی کبھی بات نقش ہو جاتی، بیٹھ جاتی، اور وہ جو بات بیٹھ جائے نا بچپن میں، اسے کھرچ کو نہیں سکتا. بچے جو ہوتے ہیں یہ ان میں منافقت نہیں ہوتی، بچوں میں یہ جو اندر ہوتے ہیں وہی باہر. بس ان میں ایک ہی خامی ہے کہ بڑے ہو جاتے، ورنہ یہ بہت مخلص ہوتے. شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک پیر صاحب تھے اور بادشاہ ان کا معتقد ہو گیا. بادشاہ نے ان کی دعوت کی تو پیر صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کو نا ساتھ لے کے گئے. تو طرح طرح کے کھانے تھے، دسترخوان تھا، بادشاہ کا دسترخوان. اس کیڑا گھروں کھوانا سی، وہ ساڑی دولت ہوندی ہے ساری. وہ کھانے، پیر صاحب آئے، پیر صاحب نے تھوڑا سا کھانا کھایا، ہاتھ کھینچ لیا. بادشاہ کبھی ایک ڈش آگے کرتا ہے، کبھی دوسری، حضرت یہ بنایا یہ، بس ہم اتنا ہی کھاتے ہیں. بچہ دیکھ رہا تھا ابے اور گھر پراتاں دیاں پراتاں صاف کردے نے، اتھے ابے اور بڑی کہتے ہیں ہم اتنا ہی کھاتے. نماز کا وقت ہوا، بادشاہ نے کہا جی آپ نماز پڑھائیں. پیر صاحب نے لمبی رکعت، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، خشوع خضوع. بچہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. بے گھر مار دے نے ٹکراں تے آج بڑے لمبے رکوع تے لمبے سجدے. تو گھر آئے تو بیگم سے کہنے لگے دسترخوان لاؤ، کھانا چنو، بھوک لگی ہے. بادشاہ کے گھر سے آئے ہو بھوک لگی ہے کہ کم کھایا ہے؟ کیوں؟ کام آئے گا. بادشاہ معتقد ہوگا انہاں نوں دنیا دی دولت تے کھان پین نال کوئی تعلق ہو نہیں. جب انہوں نے کھانا مانگا نا تو بچے نے کہا پدرے من نماز را ہم قضا کن. اتنی فارسی تے تو آنی چاہیے. نماز را ہم قضا کن. بابا کھانا دوبارہ کھانا نا تے نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے. نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے. تو بچہ تھا میں، نقش ہو گئی وہ تقریر. تو شاہ جی نے فرمایا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بن. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ، نجاست پہ، غلاظت پہ. شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پر، پھلوں پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھ. تو یہ لوگوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں نے کیا لکھا ہے اور فلاں نے کیا لکھا ہے اور فلاں نے کیا لکھا ہے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، کتابی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہے. دیکھیں آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، اور محسنوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. ہمیں توحید، رسالت،
قرآن، ختم نبوت، احکام، دین، ارکان سب پہنچے ہیں کس کے ذریعے؟ وہ عینی گواہ ہے، عینی گواہ ہے نا، وہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ۔ ہم شدید ترین محبت کرتے ہیں صحابہ سے کہ وہ ہمارے محسن، لیکن میں جو ہوں، میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نو، میں نہیں کرتا۔ جہاد انہوں نے بڑے کی، نو، خیرات اللہ کی راہ میں انہوں نے بہت کی، نو۔ میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے، اس نسبت سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی میرے پاس ایک بڑی مضبوط دلیل ہے، اور وہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ ہر جمعے پہ ہمارا خطیب اس حدیث کو اکثر و بیشتر پڑھتا رہتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں، تان نہیں کرنا۔ اب جو اگلی عبارت ہے اس کا ترجمہ آپ کریں گے، من احبہم، آگے فبحبی احبہم، کرو من، جو ان سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا، اسے میرے ساتھ محبت۔ کہتے ہیں نا دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے، تو ہمیں نبی پاک سے پیار ہے، نبی پاک سے صحابہ سے پیار۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس دا کاروبار سانجا صحابہ نال۔ کیوں بغض رکھتا ہے؟ کوئی بننا سانجا اس دا؟ کس وجہ سے بغض رکھتا ہے صحابہ سے؟ فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو صحابہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس نسبت سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی پاک کے دوست ہیں، ہمیں چونکہ نبی پاک سے محبت ہے اس لیے ہم صحابہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، ان کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں۔ اللہ نے اس دین کو بھیجا وہ ایک تھا، جبریل لے کے آیا وہ بھی ایک تھا، جس نبی پہ اترا وہ بھی ایک تھا، ایک ایک کا معاملہ رہا تو وہ معصوم ٹھہرے، جبریل بھی معصوم اور یہ بھی معصوم۔ جب آگے 1,00,000 سے زائد صحابہ تک پہنچا تو معصومیت کی شرط تو اٹھا لی گئی، لیکن یہ رکھی گئی بات کہ وہ محفوظ تھے، وہ آمدن رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بتایا گیا کہ وہ سب صادق ہیں، عادل ہیں، منصف ہیں، یہ شریعت نے ان کے لیے لازمی قرار دیا۔ کیوں؟ اگر یہ قرار نہ دیا جاتا تو ان کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچ رہا تھا یہ مشکوک ہو جاتا۔ آپ عدالت میں جائیں، استغاثہ کریں، کسی بندے کے خلاف آپ استغاثہ کریں، دعویٰ کریں، جج آپ سے کہے گا گواہ لاؤ، آپ گواہ پیش کر دیتے ہیں، یہ میرا گواہ ہے، اس نے گواہی دی، مخالف فریق جو تھا اس کے وکیل نے گواہ پہ جرح کر دی، جھوٹا ہے، جرح ہو گئی،
اور جرا ثابت ہو گئی، جرا ثابت ہو گئی، یعنی اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، کیا ہوگا؟ دعویٰ خارج، فائل لپیٹ کے وہ مدعی کے منہ پہ مار دے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ اگر صحابہ میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ حدیث، نہ قرآن، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ ارکان، نہ احکام، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے، ہر بندہ پہرا دے، وہ سب سچے تھے، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں تھا۔